السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر آتے ہیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ٹاپک بہت امیزنگ ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے۔ ہر فرائیڈے ہم یہی ٹاپک انشاءاللہ ریزیوم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک سے فرائیڈے ہوگا تو آپ لوگوں نے اسے بہت اچھے سے، آپ کے پاس پورا ویک ہوگا تو آپ نے بہت اچھے سے جو ہے اس ٹاپک کو سیکھنا بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین۔ چلیں آج کا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا تجوید تھیوری کلاس۔ آج تک جو بھی ہم نے پڑھا وہ پریکٹیکل تھا، ہم پریکٹیکل کر رہے تھے۔ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ کمپلیٹ تو پورا نہیں اس طرح سیکھیں گے، مطلب یعنی آج ہی تو نہیں سب کچھ سیکھ سکتے، تو میں کوشش کروں گی کہ ہر فرائیڈے آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ تجوید تھیوری کلاس کے ٹاپکس لے کر آؤں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ جہاں سے لیٹرس نکال رہے ہیں ان کا نام کیا ہے، میکینزم کیا ہے اور نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم تجوید تھیوری کلاس جو ہے وہ سٹارٹ سے کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم سیکھیں گے کیا؟ آج ہم سیکھیں گے کہ تجوید ہم کیوں سیکھیں، قرآن میں اس کی کیا فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں آپ کو جگہ جگہ سے فضیلت ملے گی۔ میں ایک آیا لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ فاطر آیا نمبر 29 ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سورہ فاطر آیا نمبر 29۔ ترجمہ: جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ اب یاد رکھیے گا کہ جو لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہمارے آخرت کے لیے ایک پیکیج ہے بلکہ ہماری دنیا کے لیے بھی پیکیج ہے۔ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ضروری نہیں پیسہ، اپنا وقت خرچ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کیوں وقت، کیوں صلاحیتیں، کیوں ایسے نہیں ہر کام میں خرچ کرنا، بلکہ ان کاموں میں جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کاموں میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا بہترین اجر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، تو آپ سمجھیں گے میں کیا کروں؟ یہ آیا صرف پیسے والوں کے لیے نہیں اتری ہے، یہ آیا سب کے لیے اتری ہے۔ اس میں آپ صرف پیسوں کو نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ان تمام چیزوں کو، جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں۔ آپ کے پاس اگر ایسی کوئی سکل ہے، لکھنے کی سکل ہے، آپ ایز اے اسپیکر بول سکتے ہیں، تو آپ اس کو بھی اجاگر کریں، اسے لے کر آئیں سامنے، لیکن پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا، پھر ہی تو سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں حدیث میں کیا ہے اس کی فضیلت۔ حدیث بہت ساری ہیں، یہاں پر میں ایک حدیث لے کر آئی ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ملا کی دور سے مسجد تک کی ہوتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے سین، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ والے تب بن سکتے ہیں جب نہ صرف آپ کو ناظرہ آتا ہو بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس میں کیا احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیا ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، یہ جو قرآن ہے یہ کیوں نازل ہوا، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر ان سارے سوالات کا جواب آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کر رہے ہیں تو آپ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی بات ہے، ہم اللہ والے کیسے بن جائیں؟
اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ والے ہیں کون تو ہم کیسے بنیں گے؟ زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ دے دیجیے قرآن کو، روزانہ کی ایک آیت کی تفسیر کر لیجیے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں تو زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ، اگر زیادہ لمبی کوئی میری اگر ویڈیو ہو جاتی ہے تو وہ 11 to 12 منٹ یا اسی طرح 16 منٹس 20 منٹس آپ اتنے ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھیں صحیح تجوید کے ساتھ. پھر اس کے بعد اب جب ہم اس کی اپلیکیشن یعنی ہم اس کے پھر اس کی اپلیکیشن کرنے دیکھیں کہ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم اس کی تفسیر وغیرہ پہ جائیں گے، آپ اس کی تفسیر وغیرہ کو سنیے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، مجھے بھی، آپ کو بھی. اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہمارے تو بہت سارے اسکالرز ہیں جو بہت اچھا بولتے بھی ہیں، ان کو سنیں، تفسیر سنیں، روزانہ کی ایک آیہ لے لیں، اس کے لیے اپنے لیے عمل کا پوائنٹ نکال لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی دنیا میں بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت کے لیے بھی آپ کے پاس بہت سارے ذخائر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم کچھ اور فضیلت ہیں وہ جو میں نے یہاں مینشن نہیں کی لیکن ہم سن لیتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو بہترین شخص بننا ہے، قرآن کو پہلے سیکھنا ہے. جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں تبھی سکھاتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ سیکھا ہے ہی نہیں سکھانے کھڑے ہو گئے. سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ آگے سکھائیں گے بھی. ٹھیک ہے، آج کر دیکھتے ہیں. کوشچن ہے، میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو میری نیت کیا ہے؟ کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں یا پھر اپنے علم اضافے کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں یا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں؟ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں؟ زندگی میری دونوں، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں؟ میں کس نیت سے قرآن پڑھ رہی ہوں؟ آج ہی کوشچن کریں اپنے آپ سے، اپنا مواخذہ کریں، اپنے آپ کو امیجن کریں، ریئلائز کریں کہ آپ بچپن سے لے کر ابھی تک کس نیت سے قرآن پڑھ رہی تھی یا پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کس نیت سے پڑھ رہے ہیں یہ کوشچن آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. اور انشاءاللہ کمنٹ میں بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں، خوشی ہوگی. آپ کے بتانے سے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو ایک الگ منفرد پوائنٹ آف ویو مل جائے، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا شروع کر دیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاری بن جائے گا انشاءاللہ. سیکنڈ کوشچن ہمارے پاس ہے، ہم قرآن پڑھتے ہوئے کن کن آداب کا خیال رکھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ظاہری آداب. ٹھیک ہے، ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، صاف جگہ پہ بیٹھ گئے، وضو کر لیا، مسواک کر لیا، ٹھیک ہے، تعاوذ تسمیہ پڑھ لیا. یہ ہے آپ کے بالکل ظاہری آداب ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کو سامنے والا دیکھ کے پہچان جائے گا یہ شخص قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے باتیں. کیا میں قرآن پڑھتے ہوئے پورا فوکس ہوں؟ میرا دھیان ادھر ادھر تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوں، ساتھ ٹیکسٹ بھی چل رہا ہے، ساتھ موبائل بھی میں نے رکھا ہوا ہے، ساتھ میں جو بھی آ رہا ہے اس کو آنسر بھی کر رہی ہوں، گھر میں اگر شور شرابہ ہے تو اس کو چیخ چکا بھی رہی ہوں، یعنی یا پھر جو ہمارے حضرات ہیں وہ چیخ چکا رہا ہوں، یا اس طریقے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ایک آیہ پڑھی پھر اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک آیہ پڑھ رہے ہیں پھر تدبر کے لیے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک یہ ہے کہ آپ ایک آیہ پڑھیں اور پھر باتیں کریں، نارمل دنیاوی باتیں، اور ایک ہے کہ ایک آیہ پڑھیں لیکن تدبر کے لیے باتیں کریں، وہ چیز ایک اچھی چیز میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ قرآن کی کوئی فہم حاصل کر رہے ہیں، تفسیر حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کے آیہ پڑھی اس کے بعد اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. کہ آپ تدبر کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ میں دنیاوی باتیں کر رہے تھے تو وہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر بہت ضروری بات ہے تو قرآن بند کر لیجئے، پھر بات کر لیجئے، پھر اس کے بعد جہاں سے آپ نے لیسن کنٹینیو کرنا ہے فوکس ہو کے کنٹینیو کیجئے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں سن رہا بلکہ کسی تیسرے شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آپ بھی یعنی آپ کی بات
آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی بات بھی سن رہا ہے لیکن وہ کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں، تو اچھا نہیں لگتا، انسان کو مزہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس ذات کو چھوڑ کر برابر والے سے لگ جاتے ہیں، وہ بھی دنیاوی باتیں، تو پھر یہ چیز آپ خود امیجن کریں کتنی غلط ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے ہم قرآن پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں؟ کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ آخر وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ ان کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کا آنسر نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے انشاءاللہ، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسٹیکس کو عربک میں کیا بولتے ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اور کون سی مسٹیک حرام ہیں اور کون سی مسٹیکس مکروہ ہیں، کن مسٹیک سے ہمیں لازمی بچنا ہے، اور مکروہ مسٹیک سے بھی ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بالکل اس کے معنی کو چینج کر دیتی ہیں، اور کون سی غلطیاں جیسے معنی تو چینج نہیں ہوتے لیکن قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیں اجازت، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔